گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور شان قرآن کریم کے اندر واضح ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، یکم ذی الحجہ 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رک گئی اور آگے جانے سے انکاری ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں پر قیام کرنے کے لیے فرمایا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے آپ کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ انہیں باخبر کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، مشرکین مکہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ بیت اللہ کا طواف کریں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو اس انکار پر مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں روک لیا۔ لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی اور اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس بیعت کے اندر شامل کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ عثمان میرا وفادار صحابی ہے، اگر یہاں ہوتا تو وہ یہ بیعت ضرور کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیتے ہم واپس نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی جانیں دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مشرکین مکہ کو اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا، ساتھ صلح کے لیے ایک وفد بھی بھیجا۔ اس بیعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یقیناً اللہ ان مومنین سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا 2 مرتبہ شرف حاصل ہوا۔ دوسری بیٹی کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو اس کو بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آج کے اس دور کے اندر ایک غریب سے غریب آدمی بھی، ریڑھی لگانے والا بھی جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، کسی کے عقد میں دیتا ہے، تو یہ تو برداشت کر لیتا ہے کہ میرا داماد غریب ضرور ہو، ریڑھی لگانے والا ضرور ہو، لیکن غلط کار نہ ہو۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے کر دیا؟ ایک ہی نہیں بلکہ 2 کا کیا، اور آگے بھی فرمایا اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی عثمان کے نکاح میں پیش کر دیتا۔ یہ تو قرآن اور احادیث کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام ہے۔ شہادت سے قبل جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجتے ہیں، کیا ان محاصرین کو میں مار بھگاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 لاڈلے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کھڑا کیا
کہ کوئی آپ پر حملہ نہ کر سکے، اور ان پہرے داروں کی موجودگی میں کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں سے گزر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے، بلکہ دوسری طرف سے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج تک آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے کوئی انکار نہیں کیا، تو اس کے جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ حضرت عثمان اللہ تعالی عنہ وہ با حیا انسان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔